الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی 21 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس کی جنت کی طرف، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو تیار کر دی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ میں دعوت عام ہے انسانوں کو اور جنوں کو، چونکہ وہ رسولوں کے بھی مکلف ہیں۔ انسانوں میں رسول جو ہوتے ہیں، جنوں کے وہی رسول ہوتے ہیں، جنوں میں وہ رسول نہیں ہوتے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری صرف عبادت کریں۔ تو جتنے بھی یہ مخلوق ہے، ویسے تو ساری مخلوق عبادت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے ڈھنگ میں، لیکن انسانوں میں چونکہ ہم انسان ہیں بحمدللہ تعالیٰ، تو اس میں دو گروہ ہیں، ایک مسلمان اور ایک کافر۔ آگے جو مسلمان ہیں ان کے پھر کئی گروہ اور درجات ہیں۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے۔ تو ان میں جو درجات ہیں ان کی طلب کے مطابق علماء خیر نے بیان کیے ہیں۔ ان مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے کچھ تو دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ جنت کے طلبگار ہیں، اور کچھ جنت والے کے طلبگار ہیں، مولا کریم کے طلبگار ہیں۔ جو دنیا کے طلبگار ہیں انہیں طالب الدنیا کہا جاتا ہے، اور جو جنت کے طالب ہیں انہیں طالب الجنہ کہا جاتا ہے، جنت کے طالب ہیں۔ اور جو طالب مولا ہیں انہیں مولا کے طالب کہا جاتا ہے، ان کی یہ چاہت ہوتی ہے اپنے رب کریم کو محسوس کریں، عبادت کریں۔ دنیا کے جو طلبگار ہیں وہ دنیا کے مقابلے میں مادی چیزوں کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔ میرا یہ بھی ہو جائے، میرا حسب و نسب اچھا ہو، میرے بچے اچھے فیملی میں چلے جائیں، میرے پاس پلاٹس ہوں، میرے پاس بینک بیلنس ہو، میرے پاس گاڑیاں ہوں، میرے پاس گھر ہوں، پھر اس کی زیبائش پہ ہی لگے رہتے ہیں۔ ظاہری زیب و زیبائش، زینت، ایک دوسرے سے بڑھ جانا، عہدوں کی طرف دوڑ لگانا، حکمرانی کی طرف دوڑ لگانا،
دنیا طلبگاری کے لیے جائز ناجائز استعمال کرنا، اس کو کہتے ہیں طالب الدنیا۔ ایک ہوتے ہیں طالب العقبہ، جنہیں جنت کے طالب کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، نمازیں پڑھ، روزے رکھ، حج کر، زکوٰۃ کر، یہ کر وہ کر، سارے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، برے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جو طالب المولا ہے نا، انہیں نہ دنیا سے کوئی غرض ہوتی ہے، نہ انہیں کوئی اتنی جنت کی چاہت ہوتی ہے، انہیں اپنے رب کی زیارت کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ کسی نے یوں شعر میں بیان کیا ہے نا، جنت میرے نصیب کی واعظ کو بخش دے، میرے کفن میں گیسوئے جانا کی بو رہے۔ تو پھر جو طالب مولا ہوتے ہیں نا، وہ ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی دنیا کے مال و دولت سے، نہ زر زمین سے، نہ کوئی اتنی چاہت نہیں ہوتی، ضرورت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ محض دنیا کی فائدے کے لیے ہے، جو اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، جو وقتی ضروریات زندگی ہیں، اس سے تو چھٹکارا نہیں ہے نا۔ پچھلی آیت میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض دھوکہ ہے، بس اس دھوکے میں وہ نہیں آتے۔ تو مراد یہ ہے کہ دنیا داروں کے لیے ایک مقابلہ بازی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ دوڑ لگاؤ میری مغفرت کی طرف اور میری جنت کی طرف، جس کی جو چوڑائی ہے زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت عام دی ہے، اور پھر آگے اس کا فیصلہ کر دیا کہ یہ جو میں نے جنت تیار کی ہے، یہ کس کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہماری امت کے لیے یہی ہے نا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے لیے جنت ہے اگر اسی پہ فوت ہوتے ہیں تو۔ یقیناً ایمان والوں کو دعوت ہے ہی پھر۔ تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ فضل کا مطلب سمجھ لیں اس مثال سے کہ ایک مزدور آپ نے گھر میں لگایا، اس نے مزدوری کی، آپ اس کے رویے سے، اس کی مزدوری سے، اس کے کام کاج سے خوش ہوئے، تو جو طے پایا تھا، مثلا 1500 روپے ڈیلی طے پایا تھا، تو 1500 کے علاوہ جو اس کو آپ اوپر دیتے ہیں، 100 روپیہ، 200 روپیہ، 50 روپے، یا اس کی خدمت کرتے ہیں، چائے پانی روٹی اس کو پلاتے ہیں، کھلاتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں فضل، جو بغیر محنت کے حاصل ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے اس پر، رسولوں پر، اس کی محنت بھی اتنی نہیں کرتا، تو جنت اس کے لیے تیار ہے، پکی بات ہو گئی، قرآن کریم نے کہہ دیا ہے۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل کریم ہے، اللہ تعالیٰ فضل کریم فرمانے والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو دنیا داری ہے، یہ اس میدان میں، دنیا کے میدان میں سبقت لے جانا ہے، اول آنا ہے، ایک دوسرے سے مال میں زیادہ بڑھ جانا ہے، اپنے مکانات، اپنے جائیداد، اپنی زمینیں، ان کو شاندار بنانا ہے، یہ لوگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا اس آخرت کے طلبگار بنو، طالب العقبہ بنو، جنت کے طالب بنو یا طالب مولا بنو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا، تم کوشش کر کے تو دیکھو، مغفرت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنے کی آگے کوشش کرو۔ یہ جو وسیع و عریض جنت ہے تمہارے لیے تیار کر دی گئی ہے، آراستہ پیراستہ کر دی گئی ہے، اس کی بہاریں تمہارے لیے چشمے براہ ہیں، وہاں کی حوریں پھولوں کے گجرے پروئے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کوشش کرنا تمہارا کام ہے، تیار میں نے کر دی ہے، تمہارے لیے ہے، کوشش کر کے تو دیکھ ذرا، منزل مقصود تک راستہ پکڑ، اس پگڈنڈی پہ آ جا، منزل مقصود تک پہنچانا رب العالمین کا کام ہے، یہ اس کا فضل ہوگا، پھر احسان ہوگا، جو تجھے تھوڑی سی کوشش سے منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ جو سچے دل سے طالب راہ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ جو خلوص سے اس کی خوشنودی کے طلبکار بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا، اس کا فضل عظیم ہے،
اس کی نعمتیں بے تحاشا ہیں، بے کراں ہیں۔ اس لیے کہا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے مصطفیٰ نے فرما دیجئے کہ جو تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہو، گناہ کر بیٹھتے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔ تو طلبگار بن، کوشش کر، دفتر ہے، جتنا مرضی گناہ گار ہے تو۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، چراغ گولڑا نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا، مالک تیرا فضل پر تلا ہے آجا، مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا، اس کی مغفرت تو کھلی ہے آجا، کوئی دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، جو دل کی مرادیں ہیں بتائے تو صحیح، منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، میرے در پہ کوئی آئے تو صحیح۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔